اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العد ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق وبقدرته والنشر الرياح برحمته وعدد صخور ميدان عرضه اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید اخلاص له نبی الصفت عن كل شهادت صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفات فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد صنعه ومن صنعه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد عده ومن عده فقد عده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وقادر المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتدى العباد من الحلقة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اپنی بلند آواز سے مزاج معلّہ کی نفاستوں پر ناگوار نہ گزرے تو صلوات ذرا بلند آواز سے دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے سلام. اجازت ہے بسم اللہ. مجلس اعلیٰ سلسلہ شہادت شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ رسول خدا کا ایک فرمان زیر نگاہ ہے. حدیث بہت ہی مشہور و معروف حدیث، اتنی مشہور کہ ہر شیعہ بچہ اس حدیث سے بچپن سے ہی واقف ہے. جو بچوں کو پہلے حدیثیں یاد کروائی جاتی ہیں ان میں سے حدیث ہے یہ. توجہ مکمل طور پر میری طرف رکھیے گا. بات سمجھ میں آئے تو اس بات کا ثبوت دیجیے گا بول کے تو پتہ چلے کہ میرا خطاب صحیفہ کے امیروں سے نہیں قدیر کے فقیروں سے. ارشاد ہو رہا ہے رسول خدا کا، تو ہم ان کے بلند آواز سے صلوات
ارشاد ہو رہا فرمانے رسول، اور یہ ان فرامین میں شامل ہے کہ جو فرمان جو احادیث مولا رسول خدا نے امیر المومنین کی شان میں بیان کیا۔ اس حدیث کا ایک پہلو ہے، وہ پہلو بیان کرنا ہے۔ ارشاد ہوا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ فرمان رسول خدا کا ملتا تو ہے، لیکن احادیث کی کچھ کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ فرمان جو تواتر کے ساتھ آیا ہے وہ کسی اور طرح سے آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ النظر الی علی عبادہ، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ چند مقامات پر ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور زیادہ تر جو احادیث میں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے رسول خدا کی۔ رسول خدا نے وہ حدیث کس مقام پر بیان فرمائی؟ ارشاد ہوا النظر الی علی عبادہ، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ اب ایک شخص اندھا تھا، اس کو یہ خبر، اس کو یہ حدیث کہیں نہ کہیں سے پہنچی کہ رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، لیکن آنکھیں وہ رکھتا نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر سے چلا اور رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ توجہ رکھیے گا، ایک بندے کی توجہ، رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کی حدیث سنی ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ النظر الی علی عبادہ، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، لیکن یا رسول اللہ میری تو آنکھیں ہی نہیں ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، میں کیسے دیکھوں؟ تو رسول نے کہا کہ اگر تم دیکھ نہیں سکتے تو گھبراتے کیوں ہو؟ ذکر علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، تم دیکھ نہیں سکتے تو کیا ہوا؟ علی کا ذکر کرو۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ذکر کے دو کمال ہیں، ذکر کیا بھی جاتا ہے اور ذکر سنا بھی جاتا ہے۔ ذکر کیا بھی جاتا ہے اور ذکر سنا بھی جاتا ہے۔ اب کوئی گنگا تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو ذکر کر ہی نہیں سکتا، تو رسول نے کہا کر نہیں سکتے تو ذکر سن لو علی کا۔ اب ایک شخص رسول کے پاس پہنچا، کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے اس کے پاس رسول کی یہ دونوں حدیثیں پہنچ گئیں کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے اور علی کا ذکر کرنا اور سننا عبادت ہے۔ اس کے پاس یہ احادیث پہنچ گئی، لیکن وہ اندھا بھی تھا، وہ گونگا بھی تھا، وہ بہرا بھی تھا۔ کسی نہ کسی طریقے سے رسول کی یہ حدیث اس کے پاس پہنچ گئی اور وہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس رسول کی بارگاہ میں کہ جو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، جو رحمت للعالمین ہے، رسول نے اس کے دل کی بات سنی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر سننا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، لیکن یا رسول اللہ نہ تو میں دیکھ سکتا ہوں، نہ تو میں بول سکتا ہوں، نہ تو میں سن سکتا ہوں، اب میں کیا کروں؟ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، رسول نے حدیث پہلی کیا فرمائی؟ النظر الی علی عبادہ، دوسری حدیث فرمائی ذکر علی عبادہ۔ رسول کو کہنے لگا یا رسول اللہ نہ میں دیکھ سکتا ہوں، نہ میں بول سکتا ہوں، نہ میں سن سکتا ہوں، میں کیا کروں؟ میں کیسے عبادت کروں؟ میں کیسے علی کا ذکر کروں؟ میں کیسے علی کی طرف دیکھوں؟ تو رسول نے فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اگر تو سن نہیں سکتا تو کیا ہوا؟ اگر تو بول نہیں سکتا تو کیا ہوا؟ اگر تو دیکھ نہیں سکتا تو کیا ہوا؟ رسول نے ارشاد فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، علی کی محبت عبادت ہے۔ رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی کہہ دے گا کہ میں دیکھ نہیں سکتا، یہ تو کوئی کہہ دے گا کہ میں سن نہیں سکتا، یہ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں بول نہیں سکتا۔ رسول یہ کہنا چاہ رہے اب یہ کون کہے گا کہ میرے پاس دل نہیں ہے؟ یہ کون کہے گا کہ میرے پاس دل نہیں؟ حب علی عبادہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک فرمان ذہن میں آیا۔ اس سے پہلے یہاں جو بزرگ حضرات تشریف فرما، صاحبان علم، ان کے سامنے رسول خدا کی حدیث، اور اتنی مشہور حدیث کہ اسکول کی کتابوں میں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی اور بچے بچے کو سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے۔
رسول نے فرمایا کہ آدھی میں پڑھتا ہوں آدھی آپ پڑھیے گا. رسول نے فرمایا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اسی سے ملتی جلتی حدیث فرمان امام زین العابدین چوتھے امام کا. امام نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. یہ فرمان مولا کا مولا کے ایک صحابی نے سنا اور مولا کے پاس پہنچا. توجہ رکھیے گا. مولا کے پاس پہنچا اور پہنچ کے کہنے لگا کہ اے فرزند رسول اللہ، آپ نے یہ کیسا فرمان جاری کیا ہے کہ قاتل بھی جہنمی اور مقتول بھی جہنمی. قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ قاتل قتل کر رہا ہے وہ تو جہنم میں جائے گا، لیکن مقتول کو کس بات کی سزا ہے کہ مقتول بھی جہنم میں جا رہا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جو قاتل اور مقتول کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھے. جس قاتل اور مقتول کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھے. وہ کہتا ہے مولا پھر آپ سمجھا دیجیے اپنی زبان اقدس سے. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، جس قاتل اور مقتول کا ذکر میں کر رہا ہوں، میں اس قاتل کا ذکر کر رہا ہوں جو علی کی ولایت سے روکے، اور میں اس مقتول کا ذکر کر رہا ہوں جو علی کی ولایت سے رک جائے. میں اس قاتل کا ذکر کر رہا ہوں جو علی کی ولایت سے روکے، وہ ہو بہو ایسا ہے کہ جیسے اس نے قتل کیا، اور جو علی کی ولایت سے رک جائے وہ ہو بہو ایسا ہے کہ وہ مقتول ہے. اور میں ایسے مقتول اور قاتل کی بات کر رہا ہوں جو علی کی ولایت سے روک رہا ہے، اور جو علی کی ولایت سے رک رہا ہے یہ دونوں جہنم میں ہیں. یہ دونوں جہنم میں جائیں گے. اب یہ فرمان آپ نے سن لیا. اس کے آگے اسی کے ذیل میں ایک واقعہ بھی سن لیجئے. دشمن اہل بیت، خدا کی لعنت ہو ہر دور کے دشمن اہل بیت پر، اس دور کے بھی اور اس دور کے بھی، ہر دور کے دشمنان اہل بیت پہ لعنت. دشمن اہل بیت حجاج ابن یوسف، خدا کی لعنت ہو اس ملعون پر. اس نے اپنی حکومت میں اعلان کروایا کہ اعلان کر دو کہ جو بھی علی کا نام لے گا میں اس کو 40 کوڑے لگاؤں. توجہ رکھیے گا. جو بھی علی کا نام لے گا اس کو 40 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ اعلان اس کی حکومت میں آگ کی تیزی سے پھیل گیا کہ اس نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی علی کا نام لے گا اس کو سزا کے طور پر 40 کوڑے لگائے جائیں گے. مولا کا ایک چاہنے والا، مولا کی محبت رکھنے والا، نام ابو دمام، 60 سال کا بوڑھا آدمی ہے اور بیماری کی وجہ سے اپنے بستر پر، اور اتنا بیمار ہے کہ بستر سے اٹھ کے چل نہیں سکتا. اس کا ایک دوست اس کے گھر آیا اس اعلان کے بعد اور اس کے پاس آ کے بیٹھا اور کہنے لگا کہ ابو دمام، کیا تم نے اعلان سنا کہ حجاج نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی علی کا نام لے گا اس کو 40 کوڑے لگائے جائیں گے؟ ابو دمام نے یہ سنا، اپنے بستر سے اٹھ کے بیٹھ گیا اور بیٹھ کے اس نے اپنی عصا منگوائی اور عصا کا سہارا لے کے بستر سے اٹھا اور عصا کو ٹیکتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا. جیسے یہ دروازے کی طرف بڑھا تو ابو دمام کا دوست کہتا ہے کہ ابو دمام کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ ابو دمام اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ابھی تو تم نے کہا کہ حجاج نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی علی کا نام لے گا اس کو 40 کوڑے لگائے جائیں گے. جب سے تم نے مجھے یہ اعلان بتایا ہے تب سے گھر میں بیٹھنا حرام ہے. تب سے گھر میں بیٹھنا حرام ہے. اور یہ کہہ کے 60 سال کا بیمار بوڑھا اپنی عصا کو ٹیکتا ہوا بازار میں آ گیا اور بازار میں آ کے لوگوں کو جمع کیا اور آواز دے کے کہا اے لوگوں میرے قریب آؤ. پورا بازار ابو دمام کے گرد جمع ہو گیا. ابو دمام بازار میں بیچ بازار میں ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے لوگوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ اے لوگوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق. الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اس نے جیسے ہی علی کو حق کہا سپاہیوں نے آگے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے لے گئے حجاج کے سامنے.
اور حجاج کو کہنے لگے کہ حجاج ابھی تم نے اعلان کیا ہے اور ابو دمام بازار میں کھڑے ہو کے علی کو حق کہہ رہا ہے. تو حجاج نے کہا کہ ابو دمام کیا تم نے ہمارا اعلان نہیں سنا؟ ابو دمام نے کہا کون سا؟ حجاج نے کہا وہی کہ ہم نے اعلان کیا ہے کہ علی کا نام لینے والے کو 40 کوڑے لگائے جائیں گے. ابو دمام حجاج کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اب حجاج علی کے نام پہ صرف 40 کوڑے، علی کے نام پہ صرف 40 کوڑے. حجاج کہتا ہے ابو دمام مطلب کیا ہے؟ ابو دمام کہتا ہے تو علی کے نام پہ 400 مار، 4000 مار، میں کھانے کو تیار ہوں. حجاج کہتا ہے ابو دمام پہلے تو 40 کھا لے، اس کے بعد اگر قابل رہ گیا تو پھر آگے کی بات کریں گے. حجاج نے حکم دیا اور سپاہی آیا اور ابو دمام کو 40 کوڑے لگائے. پہلے ہی بوڑھا اور بیمار تھا، 40 کوڑے لگے تو زمین پہ گر گیا اور زمین پہ گر کے ابو دمام کے لب ہلنے لگے. تو حجاج کو اس پر ترس آیا اور کہنے لگا کہ سپاہی کو کہ آگے جاؤ اور جا کے اس کو پانی پلاؤ، شاید یہ اپنے لب ہلا کر پانی مانگ رہا. پورے دربار کے اندر، پورے مجمع کے اندر ایک شخص علی کی محبت اپنے دل میں چھپائے کھڑا تھا. اس کی وہ محبت ابو دمام کو دیکھنے کے بعد اس کی زبان پر آئی اور وہ مجمع میں سے باہر نکل کے کہتا ہے حجاج پانی کیوں منگواتا ہے؟ پہلے سن تو لے کہ بول کیا رہا ہے، پہلے سن تو لے کہ بول کیا رہا ہے. حجاج نے کہا کیا مطلب ہے تیرا؟ اس نے کہا کہ حجاج تو کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے؟ حجاج کہتا ہے پانی مانگ رہا ہے. اس نے کہا کہ حجاج تیری غلط فہمی ہے، وہ پانی نہیں مانگ رہا، وہ اپنے لب ہلا کے بول رہا ہے علی حق، وہ اپنے لب ہلا کے بول رہا ہے علی حق. سارے سپاہی آگے آئے اور ابو دمام کو اٹھا کے کچھ لوگ اس کے گھر پہ لے گئے. اب سنیے گا، گھر پہ لے گئے اور ابو دمام کو بستر پہ لٹا دیا. کوڑے لگنے کی وجہ سے حالت اتنی نازک تھی کہ بس کچھ ہی لمحے میں ابو دمام اللہ کو پیارا ہونے والا تھا. اتنی نازک حالت. اور یہ بھی سن لیجئے کہ ذہن میں آ گیا کہ جب اس نے دوسری مرتبہ علی حق کا نعرہ بلند کیا کوڑے لگنے کے بعد تو حجاج نے کہا کہ اس کو قتل کر دو. تو اس کے وزیروں نے اس کو کہا کہ حجاج قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں اپنے نام پہ کسی کا قتل لے رہے ہو اپنے سر پہ، اس کو چھوڑ دو، ویسے ہی اتنے کوڑے لگے ہیں، بیمار آدمی ہے، 3-4 دن میں تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. تو دنیا والوں کو کہہ دیں گے کہ ہم نے تو سزا کی تھی، اس سزا کے بعد بیمار بھی تھا، مر گیا، اپنی موت آپ مرا ہے، ہم نے تو نہیں مارا. تو حجاج کو یہ بات سمجھ آئی. ابو دمام کو گھر پہنچا دیا گیا. بستر پہ آیا اور ایک فرمان مولا کا تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مولا نے یہ فرمایا ہے کہ رات کی شب کی تاریکی میں ہم سے اپنی تنہائیوں میں گفتگو کیا کرو. مولا فرماتے ہیں ہم سے اپنی تنہائیوں میں گفتگو کیا کرو. تو بس ابو دمام کے ذہن میں بھی مولا کا یہ فرمان آیا اور اپنے بستر پر لیٹا ہوا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور مولا کو پکارتے ہوئے کہتا ہے کہ یا علی، توجہ سے سنیے گا، یا علی اتنی مہلت دے دیجئے کہ کل دوبارہ دربار میں جا کے کہہ سکوں کہ علی حق ہے. یا علی اتنی مہلت دے دیجئے کہ کل دوبارہ دربار میں جا کے کہہ سکوں کہ علی حق ہے. ابھی یہ کہنا تھا، ابھی ابو تمام کی زبان سے بات نکلی تھی کہ مولا علی ظاہر ہوئے. مولا کی طرف دیکھ کے ابو تمام کہتے ہیں یا علی جب آنا ہی تھا تو دربار میں آتے. مولا نے کہا چپ ابو تمام، اگر دربار میں بلایا ہوتا تو میں دربار میں آ جاتا، اگر دربار میں بلایا ہوتا تو میں دربار میں آ جاتا. تم نے مجھے اب بلایا ہے، بولو کیا ہوا؟ ابو تمام نے کہا مولا اتنی مہلت دے دیجئے کہ میں کل دربار میں جا کے دوبارہ کہہ سکوں کہ علی حق ہے، کل دربار میں دوبارہ جا کے کہہ سکوں کہ علی حق ہے. مولا نے کہا ابو تمام مجھے بلایا بھی صحیح اور پھر بھی اتنی تھوڑی مہلت مانگ رہے ہو، مجھے بلایا بھی اور پھر بھی اتنی تھوڑی مہلت مانگ رہے ہو. ابو تمام نے کہا مولا مطلب؟ مولا نے کہا ابو تمام کتنے کوڑے لگے؟ ابو تمام نے کہا مولا 40. مولا نے مسکرا کے کہا جا ابو تمام ان 40 کوڑوں کے صدقے میں تیری 40 برس زندگی بڑھا دی. 40 کوڑوں کے بدلے میں تیری 40 برس زندگی بڑھا دی. یہ سننا تھا ابو تمام نے. اگلی صبح اٹھا اپنے بستر سے اور دربار میں جا کے پہنچ گیا.
جیسے ہی حجاج اپنے تخت پر آیا اور دربار کے اندر مجمع آیا تو بیچ مجمع میں کھڑے ہو کے کہنے لگا علی حق ہے. دربار کے اندر پہلے بازار میں کہا تھا، اب دربار میں کہہ رہا ہے. دربار میں کہنے لگا علی حق ہے. حجاج نے کہا ابو تمام تجھے کل کے 40 کوڑے نہیں یاد؟ کیا تو آج پھر کوڑے کھانے آیا؟ ابو تمام نے پھر مسکرا کے کہا علی حق ہے. حجاج نے کہا آج تجھے کوڑے نہیں ماروں گا، آج تجھے قتل کرواؤں گا. جلاد سے کہنے لگا کہ اس کی گردن کاٹو. ابو تمام نے کہا کہ دیکھ حجاج، اگر تو یہ بات کل کرتا تو میں مان لیتا. دیکھ حجاج، اگر تو یہ بات کل کرتا تو میں مان لیتا. حجاج کہتا ہے مطلب کیا ہے؟ ابو تمام دیکھ کے کہتے ہیں حجاج کل تک زندگی کسی کی امانت تھی، اب میری زندگی علی کی ضمانت ہے. کل تک زندگی امانت تھی، اب علی کی ضمانت ہے. اب تو مجھے نہیں مار سکتا. ابو تمام نے پھر کہا علی حق. اور یہی حق ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ دربار میں تنہا رہ جاؤ، ہمیں پکارو، ہم تمہاری مدد کو پہنچے. لاکھوں کا مجمع ہو، علی والا ایک ہو کافی ہے. امیر المومنین کے فضائل لوگوں سے برداشت نہیں ہو. اس دور میں بھی بغض تھا، آج کے دور میں بھی بغض. علی کی فضائل ہر کسی سے برداشت نہیں ہوتے. اگر برداشت ہوئے ہوتے تو یوں حسین کی سکینہ کو تماچے نہ مارے. ہاں زادارو، دو اولادیں ہیں حسین کی جن کو حسین نے مانگا ہے. رسول کی شہادت کے بعد حسین اداس رہنے لگے تو نماز شب میں حسین نے ایک بیٹا مانگا اور خدا نے شبیہ پیغمبر علی اکبر کو عطا کیا. ماں کے بعد حسین اداس رہنے لگے تو حسین نے دعا مانگی کہ میرے اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو میرے سینے پر سونے والی، جس کے بغیر مجھے نیند نہ آئے اور جسے میرے بغیر نیند نہ آئے. حسین کی وہ بیٹی جب اس دنیا میں آئی تو حسین نے نام رکھا سکینہ. حسین کے سینے پر سونے والی تسکین دل حسین. دو ہی اولادیں ہیں جنہیں بڑی محبت سے بڑے ارمانوں سے مانگا ہے حسین، ایک اکبر کو اور ایک سکینہ کو. اکبر کو مانگا تھا نانا کے بعد، سکینہ کو مانگا تھا ماں کے بعد. عزادارو، دونوں کو حسین نے شب کی نمازوں میں مانگا ہے. جن جن کو حسین نے دعاؤں میں مانگا ہے امت نے ان کے ساتھ برا کیا. اکبر کو مانگا، اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل اتار دیا. سکینہ کو مانگا، سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے. ہاں زادارو، حسین کی سکینہ ہر وقت بابا کے سینے پر، بابا کے سینے کے علاوہ کہیں نہ سوتی، کہیں نہیں سوتی تھی. عزادارو، لاشیں اٹھا چکے حسین 10 محرم کو، جب اصغر کو دفنا چکے حسین، بہنوں سے الوداع کر لیا، بیٹے کو اسرار امامت سونپ دیے. حسین زلجنہ کی زین پر آ کر سوار ہوئے اور زلجنہ سے کہنے لگے چل زلجنہ مجھے مقتل میں لے چل. زلجنہ نے اشارہ کیا تو زلجنہ چلتا نہیں تھا. حسین نے کہا زلجنہ آخری مرتبہ اپنے مولا کو مقتل میں چھوڑ کے آ جا. میں جانتا ہوں تو صبح سے مقتل میں جا رہا ہے، تو زخموں سے چور چور ہے، میں جانتا ہوں تو تھک چکا ہے،
لیکن اپنے مولا پہ ایک احسان کر، اپنے مولا کو آخری مرتبہ مقتل میں چھوڑا۔ اللہ جانے اپنی زبان میں ذوالجلال نے ایسا کیا کہا کہ حسین نے طرف کے نیچے دیکھا، اب جو دیکھنا تھا تو ایک 4 برس کی بچی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹے کہہ رہی تھی، اے ذوالجلال میرے بابا کو نہ لے کے جا، صبح سے جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا۔ خدا کسی اطمینان لائے سوائے غم حسین کے۔ ہاں عزادارو جی بھر کے گریہ کر لینا، جی بھر کے پرسہ دے لینا۔ آج حسین کو پرسہ دینا ہے حسین کی سکینہ کا، آج سجاد کو پرسہ دینا ہے 4 برس کی بہن کا۔ کیا پتہ کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے ہو۔ ہاں عزادارو رونے میں شرمانا نہیں، اس لیے کہ تمہارے رونے میں پابندی نہیں ہے، وہ تو حسین کی سکینہ کی قسمت جب جب بابا کو رونا چاہا باپ کے قاتل نے آگے بڑھ بڑھ کے تماچے مارے، جب جب رونا چاہا شیمر نے آگے بڑھ بڑھ کے تماچے مارے۔ ہاں عزادارو گھوڑے کی زین سے حسین نیچے اترے، بیٹی کو سینے سے لگایا، کہنے لگے سکینہ ہمیں مقتل میں جانے تو شاید پانی مل جائے، تو رو کے کہتی ہے بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے۔ کہتے سکینہ ایک وعدہ ہے جسے نبھانے جانا۔ آواز دے کے کہتی ہے نیند آئے گی جب آپ کی دھوپ آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی دھوپ آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ حسین نے بیٹی کو آخری مرتبہ سینے پر سلایا، سلانے کے بعد حسین نے پھوپھیوں کے حوالے کیا۔ حسین مقتل میں پہنچے، عزادارو 13 ضربوں سے سر حسین کاٹا گیا۔ سر حسین کے بعد عزادارو لشکر خیموں کی طرف بڑھا، شام غریبہ خیموں کو آگ لگی، بیویاں خیموں سے باہر نکلی، ایک ملعون آگے بڑھا، سکینہ کے کان میں گوشوارے دیکھے، آگے بڑھ کے گوشواروں کو اتارنا چاہا لیکن گوشوارے اترے نہیں، اس نے ایسے پہنچے گوشوارے سکینہ کے کان زخمی ہو گئے، خیموں کو آگ لگی، آگ کرتے کے دامن میں بھی لگی۔ عزادارو امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس بیوی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے لے کے کوفہ تک اور کوفہ سے شام تک تبدیل ہوتا رہا، جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے شام تک تبدیل ہوتا رہا۔ عزادارو شام غریبہ علی کی بیٹی نے ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا اور پہرا دینا شروع کیا، بیوی نے بچوں کی گنتی شروع کی، آواز دے کے کہتی ہے کلثوم سکینہ نہیں ملتی، کلثوم حسین کی سکینہ نہیں ملتی۔ عزادارو ڈھونڈنا شروع کیا، آواز دیتی جاتی تھی سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، سکینہ جواب دو اپنی پھوپھی کو۔ یہ سننا تھا کہ ایک مقتل میں کٹے ہوئے سرور لاشے سے آواز آئی زینب آہستہ بولو میری سکینہ تماچے کھا کر سو گئی، سکینہ تماچے کھا کر سو گئی۔ سکینہ کو اٹھایا، کہا بیٹی بابا کو کیسے پہچانا، لاشے پر تو سر ہی نہیں ہے۔ آواز دے کے کہتی ہے پھوپھی اماں میں نے بابا سے کہا تھا کہ جب نیند آئے گی تو میں مقتل میں چلی آؤں گی، میں مقتل میں آ رہی تھی اور بابا کو آواز دے رہی تھی، اسی لاشے سے آواز آئی، میں سمجھ گئی بابا ہے۔ آدمی بھی کہتی ہے سکینہ بابا کے سینے پہ کیوں نہیں سوئی، تو بابا کے سینے پہ سوتی تھی، اور رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں اتنے تیر لگے ہیں، اتنے تیر لگے ہیں کہ سر رکھنے کی جگہ نہیں۔ عزادارو ہاتھوں میں رسن، گلے میں رسن، قافلہ چلا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام۔ عزادارو راستے میں ایک وقت ایسا آیا کہ سر حسین والے نیزے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ عزادارو شمر ملعون نے جب دیکھا کہ سر حسین والا نیزہ نہیں چلتا تو اس ظالم نے تازیانہ اٹھایا اور تازیانہ اٹھا کے سید سجاد کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے سجاد اگر تمہارے بابا کے سر والا نیزہ نہ
काफिले से जुदा हो गई। आजादारों फूफी और भतीजी ने ढूंढना शुरू किया। सैयद सज्जाद और बीवी ज़ैनब ने ढूंढना शुरू किया। आवाज देते जाते हैं, सकीना मेरी जान कहाँ पर हो, सकीना कहाँ पर हो, सकीना कहाँ पर हो। चलते चलते शहजादी ज़ैनब ने एक मंजर देखा कि एक काले बुर्के वाली बीवी की गोद में शहजादी सकीना आराम से सो रही है। बीवी ज़ैनब आगे बढ़ी, शहजादी सकीना को उठाया, अपने सीने से लगाया और कहने लगी, ए बीवी तुम्हारा शुक्रिया, करबला के बाद अब तक मेरी सकीना सोई नहीं थी, तुम्हारा शुक्रिया, मेरी सकीना तुम्हारी गोद में सो गई। ए बीवी तुम अपना नाम बता दो, मैं महशर में अपनी मां से तुम्हारी शिकायत कराऊंगी। उस बीवी की आवाज आई, ज़ैनब मुझे पहचान, मैं तेरी मां फातिमा ज़हरा। सकीना की दादी फातिमा ज़हरा, ज़ैनब मैंने वादा किया था जहाँ जहाँ हुसैन जाएगा ये माँ साथ साथ जाएगी, ये माँ साथ साथ जाएगी। अज़ादारों काफिला शाम के जिंदान में पहुंचा। खत्म कर दिए मसाइल पहले। काफिला शाम के जिंदान में पहुंचा। बच्ची बाबा को याद करके रोती थी, बाबा बाबा कहकर रोती थी और इतना रोती थी कि शाम के लोगों की नींद खराब होती थी। अज़ादारों सकीना ने रोना शुरू किया। एक रोज इतना रोना शुरू किया कि दरबार कसरे यजीद से यजीद की आंख खुली। यजीद ने कहा कि इतना ऊंचा कौन रोता है। एक सिपाही ने कहा हुसैन की 4 साल की बेटी है, अपने बाबा को याद करके रो रही है। उसकी आवाज आई, उसको उसके बाबा का सर दो। अज़ादारों एक दश्त में रख के सर लाया गया। अभी थोड़ी ही देर पहले सकीना की आंख लगी थी, रो रो के आंख लगी थी कि अचानक आंख खुली और रो के कहती है, फूफी अम्मा बाबा कहाँ पर है? अभी बाबा ख्वाब में आए थे, फूफी अम्मा अभी बाबा ख्वाब में आए थे। अभी बात हो रही थी कि एक दश्त आया। खुदा किसी बेटी को ये वक्त न दिखाए कि